ایک ایسی قوم جسے اللہ تعالیٰ نے زمین کا بہترین حصہ عطا کیا تھا، جہاں نرم ہوائیں چلتی تھیں، زرخیز زمین تھی، نہریں بہتی تھیں، اور ان کی رہنمائی کے لیے ایک نبی موجود تھا، حضرت نوح علیہ السلام۔ مگر ذرا سوچو، 10 سال نہیں، 50 سال نہیں، بلکہ پورے 950 سال تک ایک ہی شخص، ایک ہی پیغام، ایک ہی قوم کو سمجھاتا رہا، صرف اللہ کی عبادت کرو ورنہ عذاب آئے گا۔ اور جواب میں ملا مذاق، طنز اور دشمنی۔ نوح، یہاں سے چلے جاؤ، ہم کسی اللہ کو نہیں مانتے۔ پھر ایک دن آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے، زمین نے اپنے چھپے ہوئے چشمے اگل دیے، اور سب کچھ ایک ہولناک طوفان میں ڈوب گیا۔ قوم نوح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانی تاریخ کی قدیم ترین قوموں میں سے ایک تھی۔ اکثر روایات کے مطابق یہ لوگ بابل یعنی موجودہ عراق کے آس پاس آباد تھے۔ ان کے پاس حسین زمینیں، شاندار فصلیں، طاقتور جسم اور پہاڑوں جیسے مضبوط قد تھے۔ یہ لوگ آج کے انسانوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھے۔ مگر پھر ایک نئی خرابی نے جنم لیا، شرک۔ قوم نوح کے پاس سب کچھ تھا، مگر سب سے بڑی نعمت توحید وہ بھول گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابتدا میں وہ جنہیں یاد کرتے تھے وہ نیک لوگ تھے۔ لوگوں نے کہا ان کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے ان کی تصویریں بنا لیتے ہیں۔ پھر تصویروں سے تعظیم، تعظیم سے سجدہ، اور سجدے سے شرک شروع ہو گیا۔ اے ہمارے معبود، ہماری مشکلات آسان کر دے، ہماری زندگی میں سکون عطا کر دے۔ قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے کہا اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو۔ یہ سب پتھر بن چکے تھے، مگر ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ میرا معبود بہتر ہے، بکواس مت کرو، میرے والے کی طاقت لاجواب ہے۔ اسی قوم کے حوالے سے کچھ روایات میں ایک عجیب شخصیت کا ذکر بھی ملتا ہے، اوج بن عنق کا۔ اس کا ذکر قرآن میں نہیں، صرف بعض قدیم روایات میں آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بے حد لمبے قد اور غیر معمولی طاقت کا مالک تھا، کبھی کبھی پہاڑوں کو قدموں سے ہلا دیتا تھا۔ یہ روایت دراصل ایک سبق تھی۔ جب قوم تکبر میں مبتلا ہو جائے تو اس میں اوج بن عنق جیسی سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی اندھیرے میں اللہ نے اپنی روشنی بھیجی، حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ اپنی قوم میں 950 سال رہے۔ وہ کہتے تھے میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے صاف اور کھلا ڈرانے والا ہوں۔ مگر لوگ ہنستے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، چادریں اوڑھ لیتے اور سختی سے کہتے ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام بات کرتے تو کچھ چہروں پر نرمی آ جاتی، مگر سردار آ کر کہتے اسے چھوڑو، یہ تو بس ایک غریب آدمی ہے۔ اگر اللہ کو پیغام بھیجنا ہوتا تو کسی امیر کو بھیجتا۔ سوچو، 1-2 سال نہیں، پورے 950 سال، دن میں بھی، رات میں بھی، چھپ کر بھی، کھلے عام بھی، نرمی سے بھی، سختی سے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے توبہ کرو، اللہ تم پر بارشیں برسائے گا، مال دے گا، اولاد دے گا، باغات اگائے گا، اور تمہاری طاقت اور بڑھا دے گا۔ مگر جواب میں صرف مذاق، طنز اور دشمنی۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جب یقین ہو گیا کہ یہ قوم اب کبھی نہیں بدلے گی۔ پھر اللہ کا حکم نازل ہوا، ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ سردار گزرتے، ہنستے اور کہتے ریگستان میں کشتی، دیوانے ہو گئے ہو کیا؟ مگر انہیں کیا خبر تھی کہ ہر کیل، ہر تختہ انہی کی تباہی کا پہلا سر تھا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ کشتی 3 منزلوں پر مشتمل تھی۔ پہلی منزل جانوروں کے لیے، دوسری انسانوں کے لیے، تیسری پرندوں اور سامان کے لیے۔ قرآن میں ایک نشانی بیان کی گئی، جب تنور ابلنے لگے تو ہر جانور کا نر و مادہ کشتی میں سوار کر لو، یعنی جانور خود اللہ کے حکم سے آتے گئے۔ پھر وہ دن آ گیا، آسمان سیاہ بادلوں سے بھر گیا، ہوا ٹھنڈی اور تیز ہو گئی۔ لوگ ہنستے ہوئے کہنے لگے دیکھو نوح کے تنور سے بھی پانی نکلے گا، اور پھر تنور سے پانی ابل پڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے عذاب آ گیا ہے۔ مومن کشتی میں سوار ہو گئے، آسمان سے موسلا دھار بارش، زمین سے ابلتے چشمے، اور دونوں پانی مل گئے اس تقدیر پر جو لکھی جا چکی تھی۔
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری بار دیکھا۔ ان کی بیوی دور کھڑی تھی۔ انہوں نے پکارا، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، مگر اس نے منہ پھیر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام اور یافت کشتی میں تھے، بیٹیاں اور ان کے شوہر بھی۔ ایک بیٹا باہر رہ گیا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور ایک موج ان کے درمیان آ گئی۔ بیٹا ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ صرف طوفان کی گرج تھی، چیختی ہوائیں، پہاڑوں جیسی لہریں۔ آخر کار اللہ نے فرمایا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تھم جا۔ پانی اتر گیا، زمین ظاہر ہوئی اور کشتی جبل جودی پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ بس یہی چند لوگ بچے اور یہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ قوم نوح سمجھتی تھی ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس مال ہے، ہم بچ جائیں گے، مگر جب اللہ کا حکم آیا، نہ مال کام آیا نہ بت۔ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔